الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ارے ٹی وی 9 کا سائڈ کر دو مائک کیا ہاں سائڈ کر دو اس کو فیس پہ لگا دیا. جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی جہاں نغمے ہی نغمے تھے وہ گلشن اور وہ یارانے غزل خواں یاد آتے ہیں. دل اپنا الجھا الجھا ہے طبیعت بکھری بکھری ہے نہ جانے کس کے گیسوئے پریشاں یاد آتے ہیں. کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں. بہاریں سیرگاہیں چاندنی راتیں ملاقاتیں ہمیں اب تک یہی خواب پریشاں یاد آتے ہیں. بھرا رہتا تھا گھر جن سے وہ یاد آتے ہیں گھر والے جو گھر کو گھر گئے خالی کو مہمان یاد آتے ہیں. ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے دعوے مفارقت دے گئے. کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت امارت قیادت اور ان کی موجودگی یقیناً سب لوگوں کے لیے خاص طور سے میرے لیے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے لیکن اور ان کا سایہ اس طرح اٹھ جائے تو ہمیں ضرورت ہے تو بہرحال حالات مشکل ہیں لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں کوئی موقع نہیں مایوسی.
ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے، کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں، مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے۔ یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے، کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، مشکل کو جھیلنے کے لیے حوصلہ چاہیے، طاقت چاہیے، اور ہم کمزور لوگ ہیں۔ کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے۔ اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے، پیس کے، شانتی کے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے، ورنہ تو کہنے والے نے کہا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا۔ وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا۔ تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں، یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا۔ تو رئیس شہر ستم گراں میں گدائے کوچ ہے عاشق، تو رئیس شہر ستم گراں میں گدائے کوچ ہے عاشقاں۔ تو امیر ہے تو بتا مجھے، میں غریب ہوں تو برا ہے کیا۔ تو جفا میں مست ہے روز و شب، غور کیجئے گا، تو جفا میں مست ہے روز و شب، میں کفن بدوش غزل بلب، تیرے روب حسن سے چپ ہے سب، میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا۔ خاموش صبر کا امتحان۔ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا ایکشن پلان کیا ہے۔ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، میں بار بار اس بات کو 10 سال سے کہہ رہا ہوں، گوش گزار کر رہا ہوں، خصوصاً اپنی جماعت کے ساتھیوں سے۔
اس ملک میں بسنے والے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کے نہیں ہے جو نفرت کے پجاری ہیں، جو نفرت کے کھلاڑی ہیں، ان کی اکثریت نہیں ہے۔ پہلے تو وہ بہت چھوٹی اقلیت تھے، آج وہ ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں، ویژیبل ہو گئے، اور اگر ہم نے انہی کے لب و لہجے میں جواب دینا شروع کیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ ملک کی خاموش اکثریت، بس یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اکثریت خاموش ہے، ملک کی خاموش اکثریت، سائلنٹ میجورٹی آج بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ نفرت کے بازار میں، نفرت کا بازار سجانے والے، نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور غدار ہیں، وہ ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، اور نفرت کا جواب کبھی نفرت سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، نفرت کو محبت سے بجھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات میں بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے رعب حسن سے چپ ہے سب، میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر ضرورت پڑے گی اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، دعا ہے یہ ایسا وقت نہ آئے ہمارے ملک پر، ہمارے وطن عزیز پر۔ بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو آزاد کرایا، ہمیں سکھایا ہے، ہمارے خون میں ہے، ہمارے جینز میں ہے، ہماری بنیاد میں ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف۔ باتیں تو بہت لوگ راشٹر نرمان کی، راشٹر رکشا کی، راشٹر سرکشا کی کرتے ہیں، لیکن ظلم برداشت کر لینا، انیائے اتیاچار کو سہ لینا، گالیاں کھا لینا، بے عزت ہو جانا، اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا، یہ کوئی ہم سے سیکھے۔ ترکی بترکی کرنے کا تو ہمارے پاس بہت آسان ہے، یہ تو ایک عام آدمی کا ریئیکشن ہوتا ہے، تم ایسا کہو گے تو ہم ایسا کہیں گے، تم ہمارے بڑوں کو گالیاں دو گے، بے عزت کرو گے تو ہم تمہارے بڑوں کو بے عزت کریں گے، گالیاں دیں گے۔ یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں کر سکتا، نہ کیا ہے اور نہ کریں گے انشاءاللہ، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، حکم دے کے ہمیں روک دیا گیا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی تکلیف رسن، پھر تھوڑی سی تکلیف دار، تھوڑی تکلیف رسن، رسن کہتے ہیں قید کو، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی، آج تو ایسی حالت ہو گئی، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے، اجنبی بنا دیا۔ ملک کا تصور، بات ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں، دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلنا دشوار کر دیا۔ وہ کون سی اکھنڈتا، کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں؟
اسی لیے میں ان کو دوستوں سے کہتا ہوں، آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، پلیز واپس پلٹ کے دیکھیے آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں۔ امتحان ہمارے صبر کا ہے، یہ ہماری طاقت ہے، صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ ضرورت پڑے گی تو دار و رسم کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ آج پہلی نشست ہی ہے، انشاءاللہ ہم شام کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کل صبح بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، نئے ارادوں کے ساتھ، کام کو پوری طاقت کے ساتھ کرنے کی نیت کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، پہلا کام شروع ہوتا ہے نیت سے۔ آپ نیت کریں گے کہ ہاں کام کرنا ہے، آرام نہیں کرنا ہے۔